بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں صرف یہ نہیں بتاتی کہ رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے ہم سب کے لیے، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ کن لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، یعنی آپ کی زندگی ایک اچھا نمونہ ہے۔ کن کے لیے اچھا نمونہ ہے؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جن کے لیے رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے ان کی 3 نشانیاں اور 3 اوصاف آپ نے بتائے، قرآن مجید نے بتائے۔ وہ 3 اوصاف یہ ہیں کہ ہر وہ شخص کہ جو اللہ اور یوم آخرت کی توقع اور امید رکھتا ہے، یعنی ایک اللہ اور یوم آخرت۔ اللہ کی امید اور توقع رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات کی امید اور توقع رکھتا ہے، اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ ایک دن برپا ہونے والا ہے کہ جس دن سب حساب و کتاب ہوگا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، یعنی اللہ اور یوم آخرت۔ اور تیسرا جو وصف بیان کیا وہ ہے وذکر اللہ کثیرا، اور ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، یعنی اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ یہ 3 اوصاف ہیں جو قرآن مجید یہاں پہ بیان کر رہا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ آتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اپنی زندگی کے کسی لمحے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھولتے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی زندگی گزاریں جو ہمارے خدا کو پسند آ جائے اور یوم آخرت میں ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا باعث بن جائے اور ہم جنت کے حقدار ٹھہریں۔ تو پھر ان لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، یعنی جو چاہتے ہیں کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جو اللہ کی رضا، خوشنودی اور قیامت کے دن نجات کا باعث بنے۔ تو پھر یہ فرمایا کہ تمہارے لیے اے مومنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک اچھا نمونہ ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جو منافقین ہیں، جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور حسد رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ نہیں بن سکتی۔ یا وہ لوگ کہ جو قرآن سے دور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے دور ہیں، کہ جنہوں نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو چکھا ہی نہیں اور اپنے اندر اور اپنے باطن میں محسوس ہی نہیں کیا، تو ان کے لیے رسول اللہ کی زندگی کیسے اسوہ حسنہ ہو سکتی ہے؟ تو قرآن مجید کی اس پوری آیت کی تلاوت کی جانی چاہیے اور پڑھنا چاہیے، تب ہی وہ مفہوم اور وہ معنی ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہا ہے۔